السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی کیا اہمیت ہے اور آپ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کے ذریعے سمجھتے ہیں تہجد کے وقت کو کیسے پہچانیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تہجد کا وقت ہوتا کیا ہے۔ تہجد رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ پوری رات کے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ دیں گے تو جو آخری حصہ ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ مان لیجئے اگر آپ کی مغرب 7 بجے ہو رہی ہے اور فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو 6 بجے سے لے کے 4 بجے تک 10 گھنٹے ہوتے ہیں بیچ میں۔ اب آپ ان 10 گھنٹوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیجئے تو اگر آپ فجر سے 3 گھنٹے پہلے کا اندازہ لگائیں گے تو رات کے 2 بجے سے تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ رہے گا فجر شروع ہونے تک یعنی 5 بجے تک، اور اس طرح سے آپ تہجد کے وقت کو نکال سکتے ہیں۔ اور موسم کے ساتھ نمازوں کا وقت بدلتا رہتا ہے۔ ہر رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور اس لیے تہجد کے وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اتنا خاص وقت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد کی فضیلت۔ تہجد کے وقت عبادت کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت عبادت کرنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ تیسرا تہجد پڑھنے سے آپ کے چہرے میں، آپ کی زندگی میں نور آتا ہے۔ تہجد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تہجد میں آپ اٹھ تو جاتے ہیں پر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو کم سے کم اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دوسری چیز آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز تہجد کی، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ نے گناہ کیا ہو ان کی معافی مانگیں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں اور آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت صرف دعا قبول ہونے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک اللہ کی عبادت کریں، اپنے گناہ معاف کروائیں اور اپنی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدھار لیں۔ اور تہجد کی راتوں میں سے سب سے خاص رات رمضان کی تہجد راتوں میں ہے، اور رمضان میں بھی آخری 10 رات خاص طور سے 5 راتیں ہیں جسے شب قدر بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اتاری ہے، سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینوں کے برابر کی ایک رات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس رات میں جو بھی کریں گے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ کوشش کریں لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات کو انسان کی قدر یعنی اس کی قسمت ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ آنے والے اگلے سال میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے وہ اس رات کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جیسے کہ کسے موت آئے گی، کون زندہ رہے گا، کس کو کیا فائدہ ہوگا، کس کو کیا نقصان ہوگا، ہر ایک چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس رات۔ اس لیے یہ رات کی اتنی اہمیت ہے، تو اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سو پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔